خدا یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خدا کے کلام کو سیکھنے کو ہے۔ میں چاہوں گا ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں، زندہ خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے اس کے کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ خدا کا کلام جو زندہ، مؤثر اور ہر ایک دو دھائی تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو کہ ہماری جان، روح، بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، وہ ہمارے دل کے خیالوں اور ہمارے ارادوں کو جانتا ہے۔ ہماری زندگی اس کے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے۔ آئیں آج صبح اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کریں۔ مقدس پولس رسول کا رومیو کے نام خط، اس کا 8واں باب 28، 29 اور 30 آیت ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے۔ اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بخشا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ سب مل کر بولے آمین۔ سو میرے عزیزو، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنے کو ہے کہ خدا اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے ہر ایک کام میں بھلائی پیدا کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، بلائے ہوئے تو بہت ہیں، بلائے ہوئے تو بہت ہیں، لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ خدا جو ہم سے پیار کرتا ہے، جس نے ہمیں نام لے کر بلایا ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم برگزیدگی کے عمل میں سے ہو کر کامل بنے اور خدا کے معیار کے مطابق پورے اترنے والے بن سکے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھا۔ سو میرے عزیزو، ہمارا خدا جو ہم سے پیار کرتا ہے اور جس کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے میری اور آپ کی خاطر اپنے اکلوتے بیٹے کو اس زمین پر بھیجا، تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے زندگی پائیں، تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے خدا کے گھرانے کے لوگ بن جائیں، ہم اس کی کلیسیا بن جائیں، اور ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم خدا کو باپ یعنی ابا کہہ کر پکارتے ہیں۔ سو آج جو حوالہ ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے، تو یہاں پر لکھا ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ پہلی بات، ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، یعنی جیسا مسیح خداوند ہے ویسے ہم بھی بنیں۔ کلام میں بھی لکھا ہے، مقدس پولس رسول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میں مسیح کی مانند بنتا جاتا ہوں اور تم میری مانند بنو۔ سو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم مسیح کی مانند بنیں، اور پھر اس نے ہمیں بلایا ہے، اور پھر اس نے ہمیں راست باز ٹھہرایا ہے، اور ہمیں راست باز ٹھہرانے کے بعد اس نے ہمیں جلال بھی
بھی بخشا ہے، اس نے ہمیں اپنا نام بھی بخشا ہے، اس نے ہمیں اپنے فرزند اور اپنے گھرانے کے لوگ بھی بنایا ہے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے یہ دیکھتے ہیں کہ جب مقدس پولس رسول نے یہ خط تحریر کیا، جب روم کی کلیسیا کو یہ خط لکھا، تو وہ مختلف تجربات میں سے ہو کر گزرا، اس نے مختلف ایکسپیرینس کیے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جہاز ٹوٹنے کے خطرے میں گیا، ایک مرتبہ سانپ نے اس کو ڈس لیا اور مصیبتیں اس پر بہت زیادہ آئیں، مشکلات، آزمائشیں، یہ سب اس کے لیے ایک پروسیس تھا جس میں سے ہو کر وہ گزرا۔ جب وہ ان پروسیس میں سے گزر چکا تو پھر اس نے یہ تحریر کیا اور پھر اس نے لکھا کہ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں، کتنی سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے۔ میں اور آپ اس زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں، ہماری زندگی میں بھی مختلف طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، ہماری زندگی میں بھی چیلنجز آتے ہیں، اور ہمیں بھی ان کو روحانی طور پر مذکور خاطر لانا ہے، ان پر غور کرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے کہ خدا ہماری زندگی کے لیے کیا مقصد اور منصوبہ رکھتا ہے۔ کیونکہ مقدس پولس رسول یہ لکھتا ہے کہ ساری چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو اس کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا کن کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ خدا ان کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے جو اس سے محبت رکھتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو خدا کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں، وہ لوگ جو اپنا پیسہ خدا کی خدمت کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ جو اپنی صلاحیتوں کو خدا کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اپنا پیسہ، اپنا وقت اور اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو سچائی سے، وفاداری سے، ایمانداری سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ خدا ان کے لیے ہر ایک کام میں بھلائی پیدا کرتا ہے۔ جب ہم یہ جان جاتے ہیں کہ خدا نے ہماری زندگیوں میں جو کچھ بھی ہونے دیا ہے اس کے لیے اس کا ایک مقصد ہے، ایک منصوبہ ہے، اور وہ ہماری زندگی کے لیے قابل تعریف بن جائے گا۔ آج ہم اس بات کو دیکھیں، آج ہم اس بات کو سیکھیں، آج ہم اس بات کو سمجھیں کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اس نے ہمیں دنیا کی بھیڑ میں سے چنا ہے، مقرر کیا ہے، اپنے بیٹے کے لہو سے دھو کر پاک اور صاف کیا ہے، اور ہمیں اپنے فرزند بنایا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی خدمت کے لیے، ہم اس کے کام کے لیے، ہم اس کے جلال کے لیے، ہم اس کی بادشاہی کی وسعت کے لیے پیش ہیں، اور اس کے لیے جو بھی چیلنجز ہماری زندگی میں آتے ہیں، جو بھی پرابلمز ہماری زندگی میں آتی ہیں، ہمیں ان پر غور کرنا ہے اور پھر اس میں خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے نام کو جلال دینا۔ داؤد بادشاہ کہتا ہے، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ سکتے۔ ویسے بھی اگر ہم دیکھیں، جب ہم بہت ریلیکس ہوتے ہیں تو پھر ہم اس طور سے خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے، ہم انجوائمنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ دن پہلے ہم ایک بات سیکھ رہے تھے کہ ریلیکسیشن جو ہے یہ ایک ٹیسٹ بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک ٹیسٹ ہے۔ خدا ہمیں تھوڑا سا ریلیکس کرتا ہے تاکہ ہم اس ریسٹ میں
غور و خوض کریں، اس ریسٹ میں، اس ریلیکسیشن میں اپنے آپ کو پرپیئر کریں. لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے بعض اوقات دنیاوی طور پر اپنے آپ کو اتنا ریلیکس کر لیتے ہیں کہ ہم مختلف طرح کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جیسے ہفتے میں ایک چھٹی ہوتی ہے، وہ ہماری پرپیشن کے لیے، ریلیکسیشن کے لیے ریسٹ ہوتی ہے. اور کئی ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ سارا دن سو کے گزار دیتے ہیں. کئی ایک مرتبہ بہت سارے لوگ سارا دن موبائل فون پہ ہی اپنا وقت اسپینڈ کر دیتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں سارا دن ٹی وی کے چینلز کو ہی بدلتے رہتے ہیں. یعنی ریسٹ جو ہے یہ ٹیسٹ بھی ہے. خدا ریلیکس کرتا ہے تاکہ ہم پرپیئر ہو جائیں. ہم خدا کی شکر گزاری میں، ہم بائبل سٹڈی میں، ہم اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے پیش کریں. لیکن ہم اس ریسٹ کو، جو ہمارا ٹیسٹ ہے، ہم اس میں فیل ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کئی ایک مرتبہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایسے قدم اٹھا لیتے ہیں، ایسے اسٹیپ لے لیتے ہیں جس کے باعث ہم پر مصیبتیں آتی ہیں. اور پھر ہم پر خدا اپنے خادموں کے ذریعے سے، اپنے پاکرو کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے ہم پر بھید کھولتا ہے، ہم پر اپنے کلام کو آشکارا کرتا ہے. تو بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھ پاتے ہیں. یاد رکھیں، میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں کہ خدا نے ہمیں بلایا ہے. ہم سب بلائے ہوئے ہیں. خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اس نے ہمیں بلایا ہے. لیکن اب خدا چاہتا ہے کہ ہم برگزیدگی کے عمل میں سے ہو کر گزریں. برگزیدہ ہو. بلائے ہوئے تو بہت ہے، لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں. یعنی یہ دنیا کرب کی حالت میں پڑی ہوئی خدا کے فرزندوں کی راہ دیکھ رہی ہے. تو ہم جو خدا کے فرزند ہیں، ہم ٹیسٹ میں سے گزرتے ہیں، ہم پرابلمز میں سے گزرتے ہیں. خدا ہمارے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے. خدا ہمارے لیے اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے. وہ ہمیں دلیر کرتا ہے، وہ ہمیں شیئر کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو دوسروں تک لے کر جائیں، ہم دوسروں کے لیے تسلی کا باعث بنیں. میرے عزیزوں، خدا کے کلام میں سے اگر ہم یوسف کی زندگی کے تعلق سے دیکھیں، یوسف کے بھائیوں نے اس کے خلاف برائی کے منصوبے بنائے. کئی ایک مرتبہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں بھی دوسروں کی وجہ سے پرابلمز ہوں. کئی ایک مرتبہ ہو سکتا ہے ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے پرابلمز ہوں. کئی ایک مرتبہ ہو سکتا ہے شاید ہم نے کچھ بھی نہ کیا ہو لیکن پھر بھی ہم پرابلم میں ہیں. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ بلائے ہوئے ہیں. خدا آپ سے پیار کرتا ہے. وہ آپ کو برگزیدہ کرنے کے لیے، وہ آپ کو کامل کرنے کے لیے اس پروسیس میں سے گزارے گا. یوسف کے بھائیوں نے اس کے خلاف برائی کے منصوبے بنائے کیونکہ وہ اپنے بھائیوں کے برے کاموں کی خبر اپنے باپ کے پاس پہنچاتا تھا. کیونکہ یوسف کا باپ یوسف سے محبت رکھتا تھا. یوسف نے اپنے بھائیوں پر حکومت کرنے کا خواب بھی دیکھا. اگر ہم ان پوائنٹس کو روحانی طور پر دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اس طور سے بھی جیلس ہوتے ہیں کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ خدا کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں. جیسے یوسف اپنے باپ کے پاس اپنے بھائیوں کے برے کاموں کی خبر پہنچاتا تھا، اسی طرح سے ہو سکتا ہے لوگ ہم سے اس بات سے خفا ہوں کہ یہ ہمیں نصیحت کرتا ہے، یہ خدا کا بندہ ہے، خدا کی بندی ہے. اور یوسف سے خدا پیار کرتا تھا. لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ کرسچینٹی جو ہے یہ ایک مضبوط خدا کا رشتہ ہے انسان کے ساتھ. اور
یوسف کے بھائیوں نے اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. بہت سارے ایسے اس کے خلاف منصوبے بنائے گئے. اس کو کنویں میں ڈالا گیا, اس کو بیچ دیا گیا, اس پر الزام لگے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں بھلائی پیدا کرنے کے کام کو سر انجام دے رہی تھی. یوسف کے بھائیوں نے اس کے خلاف برے منصوبے بنائے, لیکن تو بھی وہ ساری جو پرابلمز تھیں, وہ جو ساری باتیں تھیں, وہ بھلائی پیدا کرنے کے کام کو کر رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ خدا یوسف کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا. اس لیے اس کی زندگی میں جو بھی پرابلمز آئیں, جو بھی مصیبتیں آئیں, وہ ساری پرابلمز کو فیس کرنے کے بعد وہ اپنے عہدے پر فائز ہوا. آج میں اور آپ بھی خدا کے لوگ ہیں. ہماری زندگی میں بھی پرابلمز ہیں یا پرابلمز آتی ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ وہ ساری پرابلمز اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم کامل ہو جائیں, تاکہ ہم کامل ہو جائیں. کامل کا جو مطلب ہے وہ ہے پورا ہو جانا, وہ ہے مکمل ہو جانا, ماہر یا کاریگر ہو جانا. ہم جو پہلے خدا سے دور تھے, ہم جو گناہ میں زندگی گزار رہے تھے, لیکن خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ میل کر دیا, ہمیں اپنے گھرانے کے لوگ بنایا. اب خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم کامل ہوں, یعنی ہم اس کے پورے قد کے اندازہ تک پہنچ جائیں. ہم روحانی طور پر خدا کے جلال کے لیے کھڑے ہونے والے بنے. تو اس لیے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم کامل ہو جائیں. اور کامل کے لیے جو میں نے لفظ آپ کو بتایا وہ یہی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم پورے ہو جائیں, ہم خدا کے قد کے اندازہ کے موافق پہنچ جائیں. یعنی خدا چاہتا ہے کہ ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک ہو جائیں, ہم کامل انسان بن جائیں, ہم اسی کے پورے قد کے اندازہ تک پہنچ جائیں. جب ہم اس طور سے کھڑے ہوں گے تب ہی ہمارے لیے ہر ایک چیز جو مشکل ہے, مصیبت ہے, پریشانی ہے, اس میں بھی خدا ہمارے لیے بھلائی پیدا کرے گا. آمین. خدا کی محبت کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو زبور 65 کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, وہ سال کو لطف کا تاج پہناتا ہے. اگر ہم خدا کی محبت کے تعلق سے دیکھیں تو خدا نے ہمیں یہ سال اس لیے دیا ہے تاکہ ہم مصیبتوں میں بھی خدا کی شکر گزاری کرنے والے بنیں, ہم دکھوں میں بھی, آزمائشوں میں بھی قائم رہنے والے بنیں, ہم کامل ہو کر اس کے قد کے اندازہ تک پہنچ کر خدا کے نام کو جلال دینے والے بنیں. ایسا نہیں کہ مصیبت آئی, پریشانی آئی اور ہم کسی اور سائے کریں. ایسا نہیں کہ تھوڑی سی آزمائش آ گئی اور ہم خدا کو چھوڑ کر دنیا داری کے کاموں میں لگ جائیں, بلکہ خدا چاہتا ہے, اس نے ہمیں یہ سال دیا ہے تاکہ ہم کامل ہوں. ہمیں وہ سال کو لطف کا تاج پہناتا ہے. اس نے اس سال کو لطف کا تاج پہنا کر مجھے اور آپ کو یہ تحفہ دیا ہے. یہ سال ہمیں گفٹ کے طور پر ملا ہے. اور ایک سال کے تعلق سے اگر ہم غور کریں تو ایک سال میں کتنے دن ہیں؟ 365 دن خدا نے ہمیں دیے اور 12 مہینے اور 4 موسم, 52 ہفتے. اگر ہم سارے سال کے دنوں پر, مہینوں پر, ہفتوں پر غور کریں تو ہر ایک چیز میں خدا نے الگ سے ٹیسٹ رکھا ہے.
ہر ایک چیز میں خدا نے الگ سے ہمارے لیے خوشیاں رکھی ہیں۔ سردی ہے، پھر گرمی ہو جائے گی، پھر اسی طریقے سے 4 موسم خدا نے ہمیں یہ دیے، اور اسی لیے دیے ہیں تاکہ ہم ان ساری چیزوں میں سے ہوتے ہوئے خدا کی شکر گزاری کریں اور اس کے نام کو جلال دینے والے بن سکیں۔ امثال 6 باب اور اس کی 6 آیت ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ کلام میں لکھا ہے، اے کاہن چونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند بن، باوجود یہ کہ اس کا نہ کوئی سردار، نہ ناظر، نہ حاکم ہے، گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں مختلف طرح سے سکھاتا ہے۔ اگر ہم نے پچھلے سال گزرے اپنی زندگی کے دنوں میں، ایام میں اپنے آپ کو اس طور سے پریپیئر نہیں کیا، ہم پر مصیبتیں آئی ہیں، مشکلات آئی ہیں، لیکن اس میں ہم اسٹیبلش نہیں ہوئے، اس میں ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو پائے، خدا کے قد کے اندازہ کے موافق نہیں پہنچ پائے، تو خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، خدا نے ہمیں یہ وقت دیا ہے، خدا ہمارے لیے ہر ایک کام میں بھلائی کو پیدا کر رہا ہے تاکہ ہم اس کے نام کے جلال کے لیے سٹینڈ لینے والے بن سکیں۔ جس طرح سے یہاں پر لکھا ہے، اے کاہل چونٹی کے پاس جا اور اس کی روشوں پر غور کر۔ آج میں آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام ہمیں یہ چونٹی سے بھی سیکھنے کو کہتا ہے۔ خدا کہتا ہے چونٹی کے پاس جا اور سیکھ، اس کی روشوں پر غور کر کہ وہ کس طرح سے مینج کرتی ہے، کون سے موسم میں وہ خوراک کو مہیا کر لیتی ہے اور کون سے موسم میں اس کو پتا ہے خوراک نہیں ہوگی تو وہ وہاں سے لے لیتی ہے۔ آج اسی طرح سے ہم اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو دیکھیں، دوسری قوموں کو دیکھیں، دوسرے مذاہب کو دیکھیں، تو ہمارے لیے یہ ساری چیزیں غور کرنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے، تاکہ ہم اس کے نام کے جلال کے لیے اس طور پر کھڑے ہوں جس طور سے ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہے۔ خدا کے کلام میں سے جو حوالہ ہم نے پڑھا، یہاں پر میں دوبارہ سے اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ میری زندگی کے چیلنجز فرق ہیں، آپ کی زندگی کے چیلنجز فرق ہیں، لیکن ہم سب کے لیے خدا کا مقصد اور خدا کا منصوبہ صرف ایک ہی ہے۔ آمین۔ کہ ہم سب کامل ہوں، ہم سب بلائے ہوئے ہیں، ہم برگزیدہ ہوں۔ جب خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے کام کرنے کے لیے بلایا جائے تو میں اور آپ کھڑے ہوں۔ اور لکھا ہے یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ میرا نام فرق، آپ کا نام فرق، میرا کام فرق، آپ کا کام فرق، لیکن خدا کا ارادہ ہم سب کے لیے ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم مسیح کے ہم شکل بنے۔ وہ مسیح خداوند ہمارا پلوٹا بھائی ہے، اس لیے ہم اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے نام کو جلال دینے والے بنے۔ اور آگے لکھا ہے، اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا۔ ہم کلام میں لکھا ہے اس نے ہمیں ماں کے بطن سے ہی چن لیا، اس نے ہمیں اس وہیں سے مقرر کیا ہے، اور لکھا جن کو بلایا ہے، ہمیں خدا نے نام لے کر بلایا ہے اور راست باز بھی ٹھہرایا ہے۔ ہم سب راست باز ہیں، خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، اور خدا نے ہمیں اپنے جلال کے لیے بھی یہ نام اور پہچان دی ہے کہ ہم اس کی بارگاہوں میں جائیں اور اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے بتھیروں کے لیے شفاعت کرنے والے بن سکیں۔ آمین۔ آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں
اور زندہ خدا کے حضور میں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرنے والے بن سکیں، اپنی زندگی کے ان حالات پر، ان واقعات پر غور کرنے والے بنے جن میں سے خدا نے ہمیں اس لیے گزرنے دیا تاکہ ہم برگزیدہ ہو جائیں۔ خدا نے ہم پر ان مصیبتوں کو، ان مشکلات کو اس لیے آنے دیا تاکہ ہم کامل ہو جائیں۔ آئے زندگی کے ہر ان معاملات کے لیے، ان مسائل کے لیے، ان کاموں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کریں جن میں خدا نے ہمارے لیے بھلائی کو پیدا کیا۔